وعلیکم السلام. خواتین و حضرات، بڑی مبارک محفل ہے. از ابتدا تا انتہا جس طرح آپ لوگوں نے شعر و ادب کی حفاظت کی ہے اس کے لیے آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں. کامنا جی، یہ جشن بہار ضرور ہے لیکن یہ جشن اردو ہے. آپ جیسے جسٹس کاٹجو صاحب جیسے لوگ جب تک موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اردو کے وکیل نہیں ہیں بلکہ ہندوستانیت کے وکیل ہیں. آپ ہندوستانیت کی توسیع کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، سارے اردو والے اس کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں. میں جو حال میرا ہے اس کا اندازہ کچھ آپ کو ہو رہا ہوگا، لیکن آئیے میں کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں کہ میں بولتا گیا ہوں وہ سنتا رہا خاموش. میں بولتا گیا ہوں وہ سنتا رہا خاموش، ایسے بھی میری ہار ہوئی ہے کبھی کبھی. میں بولتا گیا ہوں وہ سنتا رہا خاموش، ایسے بھی میری ہار ہوئی ہے کبھی کبھی. کچھ نئے شعر سناتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ فیصلہ ہو ہی نہیں پایا بہت باتوں کے بعد. فیصلہ ہو ہی نہیں پایا بہت باتوں کے بعد، کون کھلتا ہے یہاں کتنی ملاقاتوں کے بعد. فیصلہ ہو ہی نہیں پایا یہاں بہت باتوں کے بعد، کون کھلتا ہے یہاں کتنی ملاقاتوں کے بعد. ملاحظہ فرمائیں یہ شعر کہ آنسوؤں کے سامنے پتھر دلی کی کیا بساط. آنسوؤں کے سامنے پتھر دلی کی کیا بساط، اچھے اچھے گھر درک جاتے ہیں برساتوں کے بعد. آنسوؤں کے سامنے پتھر دلی کی کیا بساط، اچھے اچھے گھر درک جاتے ہیں برساتوں کے بعد. بہت شکریہ، آپ نے مجھے نبھا لیا اس عالم میں، اس کے لیے میں صمیم قلب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ 3 نئے شعر ہمارے پاکستانی دوست یہاں تشریف فرما ہیں، پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں مطلع کہ روایتوں کے ستائے تم بھی، روایتوں کے ستائے تم بھی، پرانے پن کے شکار ہم بھی. روایتوں کے ستائے تم بھی، پرانے پن کے شکار ہم بھی، نہ تم ہی اپنی حدوں سے نکلے نہ کھل کے کر پائے پیار ہم بھی. لگا کہ دلی میں شعر پڑھا گیا، بہت شکریہ. روایتوں کے ستائے تم بھی، پرانے پن کے شکار ہم بھی، نہ تم ہی اپنی حدوں سے نکلے نہ کھل کے کر پائے پیار ہم بھی. اور آئیے یہ شعر زورا صاحبہ اگر ہوں تو سنیں. ملاحظہ فرما انور مسعود صاحب تشریف فرما ہیں کہ نہ کھل کے کر پائے پیار ہم بھی. شعر پیش کرتا ہوں کہ یہ ہم میں تم میں جو دوریاں ہیں تو آؤ اس کا سبب بھی جانیں. یہ ہم میں تم میں جو دوریاں ہیں تو آؤ اس کا سبب بھی جانیں. کسی کے ہاتھوں میں تم بھی کھیلے ہوئے کسی کے شکار ہم بھی. یہ ہم میں تم میں جو دوریاں ہیں تو آؤ اس کا سبب بھی جانیں. کسی کے ہاتھوں میں تم بھی کھیلے ہوئے کسی کے شکار ہم بھی. بہت شکریہ. آخری پیش کرتا ہوں کہ تنا تنی سے تو بات بڑھ کر نہ جانے لے جائے گی کہاں تک. تنا تنی سے تو بات بڑھ کر نہ جانے لے جائے گی کہاں تک. تمہارے لہجے میں عاجزی ہو تو مان جائیں گے ہار ہم بھی. تمہارے لہجے میں عاجزی ہو، زندہ باد. بہت شکریہ. کہ تنا تنی سے تو بات بڑھ کے نہ جانے لے جائے گی کہاں تک. تمہارے لہجے میں عاجزی ہو تو مان جائیں گے ہار ہم بھی. روایتوں کے ستائے تم بھی، پرانے پن کے شکار ہم بھی، نہ تم ہی اپنی حدوں سے نکلے نہ کھل کے کر پائے پیار ہم بھی. آپ نے بہت محبت سے سن لیا، اس کے لیے شکر گزار ہوں. ڈاکٹر گوپی چند نارنگ صاحب عہد حاضر کے
اہم ترین ادبی ہستی یہاں تشریف فرما ہے. میں ان کی توجہ اس طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری کتابیں بہت کچھ لکھ رہی ہیں، تحقیق، تنقید، تخلیق سے متعلق بہت لکھا جا رہا ہے، لیکن حقیقتاً یہ مشاعرے جس طریقے سے 64 سال سے اردو کے محاورے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، سڑکوں سے لے کر شہری اور ادبی تہذیبی محفلوں تک، ان کا باقاعدہ ادبی تسلسل کے ساتھ ذکر ہونا چاہیے، جس کی کہ ایسی ہستیاں جو ہیں مستحق ہیں جو اردو شعر و ادب کو اس طریقے سے عوام تک پہنچا رہی ہیں اور اردو زبان کو مرنے سے روک رہی ہیں، فنا ہونے سے روک رہی ہیں. یہ ہمارے ادب کا حصہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس طرح کی محفل آراستہ کرنے والے وہ بے لوث و بے غرض لوگ ہیں جنہیں اردو تہذیب چاہیے، جن کے ذہنوں میں صدیوں کا تہذیبی سفر ہے، اس لیے وہ اردو کے محافظ بنے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں کو ادبی اعتبار سے نوازا جانا چاہیے. میں بطور خاص اہل قلم کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. آئیے چند شعر اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایسے شعر سناؤں، اس میں کچھ اشعار کے لیے مجھے حکم ہے، معاف کر دیجیے گا، میں نے بالکل تازہ شعر تو آپ کی خدمت میں پیش کر دیے. اب چند شعر سن لیجئے. ملاحظہ فرمائیے، پیش کرتا ہوں کہ ہمارے بارے میں لکھنا تو بس یہی لکھنا. اب ایسی محفل ہے کہ جی چاہتا ہے کہ میں کچھ اپنے مخصوص اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ہمارے بارے میں لکھنا تو بس یہی لکھنا، کہاں کی شمعیں ہیں کن محفلوں میں جلتی ہیں. یار یہ شعر تو پوری طریقے سے پہنچنا چاہیے تھا. ہمارے بارے میں لکھنا تو بس یہی لکھنا، کہاں کی شمعیں ہیں کن محفلوں میں جلتی ہیں. کہاں کی شمعیں ہیں کن محفلوں میں جلتی ہیں. آئیے ایک شعر اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے کہ شام تک صبح کی نظروں سے اتر جاتے ہیں. شام تک صبح کی نظروں سے اتر جاتے ہیں، اتنے سمجھوتوں پہ جیتے ہیں کہ مر جاتے ہیں. شام تک صبح کی نظروں سے اتر جاتے ہیں، اتنے سمجھوتوں پہ جیتے ہیں کہ مر جاتے ہیں. پھر وہی تلخی حالات مقدر ٹھہری، پھر وہی تلخی حالات مقدر ٹھہری، نشے کیسے بھی ہوں کچھ دن میں اتر جاتے ہیں. نشے کیسے بھی ہوں کچھ دن میں اتر جاتے ہیں. ان اشعار کے لیے بھی حکم ہے، پیش کیے دیتا ہوں. آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ کیا بتاؤں کیسا خود کو دربدر میں نے کیا. کیا بتاؤں کیسا خود کو دربدر میں نے کیا، عمر بھر کس کس کے حصے کا سفر میں نے کیا. تھوڑا سا دم لے کر سمجھ لیجئے تو اچھا رہے گا کہ کیا بتاؤں کیسا خود کو دربدر میں نے کیا، عمر بھر کس کس کے حصے کا سفر میں نے کیا. بہت شکریہ دلی والو. عمر بھر کس کس کے حصے کا سفر میں نے کیا، اور تو نفرت بھی نہ کر پائے گا اس شدت کے ساتھ، تو نفرت بھی نہ کر پائے گا اس شدت کے ساتھ، جس بلا کا پیار تجھ سے بے خبر میں نے کیا. تو نفرت بھی نہ کر پائے گا اس شدت کے ساتھ، تو نفرت بھی نہ کر پائے گا اس شدت کے ساتھ، جس بلا کا پیار تجھ سے بے خبر میں نے کیا. اور ان اشعار کے لیے بھی آپ کو زحمت اٹھانا ہوگی. پیش کرتا ہوں کہ قطرہ اب احتجاج کرے بھی تو کیا ملے. قطرہ اب احتجاج کرے بھی تو کیا. کارجو صاحب کہتے ہیں کہ کوئی مشکل لفظ ہو تو بتا ضرور دیا کیجئے تاکہ سب لوگ اس کا لطف لے سکیں. تو یہ احتجاج ایجیٹیٹ کرنے کو کہتے ہیں کہ قطرہ اب احتجاج کرے بھی تو کیا ملے، دریا جو لگ رہے تھے سمندر سے جا ملے. قطرہ اب احتجاج کرے بھی تو کیا ملے، دریا جو لگ رہے تھے سمندر سے جا ملے. ہر شخص دوڑتا ہے یہاں بھیڑ کی طرف، ہر شخص دوڑتا ہے یہاں بھیڑ کی طرف، پھر یہ بھی چاہتا ہے اسے راستہ ملے. ہر شخص دوڑتا ہے یہاں بھیڑ کی طرف، ہر شخص دوڑتا ہے یہاں بھیڑ کی طرف، پھر یہ بھی چاہتا ہے اسے راستہ ملے، پھر یہ بھی چاہتا ہے اسے. اور آخری شعر اس سلسلے کا سناتا ہوں آپ کو.
غزل کے اشعار میں کہ پھر یہ بھی چاہتا ہے اسے راستہ ملے، پھر یہ بھی چاہتا ہے اسے راستہ ملے۔ کاٹجو صاحب اس دور منصفی میں ضروری نہیں وسیم، آپ مستثنا ہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں، اس دور منصفی میں ضروری نہیں وسیم، جس شخص کی خطا ہو اسی کو سزا ملے۔ اس دور منصفی میں ضروری نہیں وسیم، اس دور منصفی میں ڈاکٹر صاحب اس دور منصفی میں ضروری نہیں وسیم، جس شخص کی خطا ہو اسی کو سزا ملے۔ معافی چاہتا ہوں یہ عرض کرنے کی کہ ہماری اولادیں دوسرے ملکوں میں جا کر روٹی روزی کما رہی ہیں، بزرگ یہاں ہیں اکیلے تنہا، کیا خواب دیکھے تھے، کیا حقیقتیں سامنے آئیں، کیا تعبیریں آئیں۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں، آپ کی نظر ہے کہ بڑا خطرہ ذرا لڑنے کی دل میں ٹھان لی تو بڑا خطرہ ذرا سا ہو گیا ہے، کسی کٹیا کے روزن تک پہنچ کر یہ سورج کتنا چھوٹا ہو گیا ہے، دیے اپنے لیے روشن کیے تھے۔ ملاحظہ فرمائیں جہاں دل والے لوگ ہیں کہ دیے اپنے لیے روشن کیے تھے، اجالا دوسروں کا ہو گیا ہے۔ دیے اپنے لیے روشن کیے تھے، دیے اپنے لیے روشن کیے تھے، اجالا دوسروں کا ہو گیا ہے۔ میرا دشمن بھی اب زندہ رہے گا، میرا دشمن بھی اب زندہ رہے گا، میرے قصے کا حصہ ہو گیا ہے۔ میرا دشمن بھی اب زندہ رہے گا، میرے قصے کا حصہ ہو گیا ہے۔ اب یہ شعر اس میں آخری شعر پیش کر رہا ہوں، محسوس فرمائیں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ پیش کرتا ہوں کہ میرے قصے کا حصہ ہو گیا ہے، ذرا اپنائیت سے اس نے دیکھا۔ ایک تجربہ ہے دوستو، ملاحظہ فرمائیں، ذرا اپنائیت سے اس نے دیکھا تو کیا خود پر بھروسہ ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ، بڑی عنایت، کہ ذرا اپنائیت سے اس نے دیکھا تو کیا خود پر بھروسہ ہو گیا ہے، تو کیا خود پر بھروسہ ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ، بہت عنایت، مجھ سے آج پڑھ نہیں لے۔ میں آپ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ گھر پہ ایک شام بھی جینے کا بہانہ نہ ملے، گھر پہ ایک شام بھی جینے کا بہانہ نہ ملے، سیریل ختم نہ ہو جائیں تو کھانا نہ ملے۔ گھر پہ ایک شام بھی جینے کا بہانہ نہ ملے، سیریل ختم نہ ہو جائیں تو کھانا نہ ملے۔ اور ملاحظہ فرمائیں جیسے جیسے آپ کے حکم ہے پیش کر رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھ سے پکانا چھوٹ جائے۔ ہاں، شراب خانے کے باہر کا حال مت پوچھو، شراب خانے کے باہر کا حال مت پوچھو، تمہارے ہاتھ سے پیمانہ چھوٹ جائے گا۔ شراب خانے کے باہر کا حال مت پوچھو، تمہارے ہاتھ سے پیمانہ چھوٹ جائے گا۔ اور یہ اشعار جن کے لیے حکم ہے پیش کرتا ہوں کہ چلا ہے سلسلہ کیسا یہ راتوں کو منانے کا، چلا ہے سلسلہ کیسا یہ راتوں کو منانے کا، تمہیں حق دے دیا کس نے دیوں کے دل دکھانے کا، تمہیں حق دے دیا کس نے دیوں کے دل دکھانے کا، ارادہ چھوڑیے اپنی حدوں سے دور جانے کا، ارادہ چھوڑیے اپنی حدوں سے دور جانے کا، زمانہ ہے زمانے کی نگاہوں میں نہ آنے کا۔ بڑی عنایت، بہت نوازی، واقعی آپ میاں میں پڑھ سکتا تو میں کوئی پیچھے ہٹتا، آپ کو کیا معلوم، ہے تو آپ کی ہمیشہ خدمت کی ہے۔ اس بار شعر سن لیجئے، پھر کبھی ترنم سن لیجئے گا۔ یہ اچھا یہ شعر پورے ہو جائیں کہ ارادہ چھوڑیے، اب اتنا اچھا شعر سن رہے ہیں آپ تو مجھے سنانے دیجئے کہ ارادہ چھوڑیے اپنی حدوں سے دور جانے کا، زمانہ ہے
زمانے کی نگاہوں میں نہ آنے کا. اور ہمارے شعراء حضرات جو باہر سے تشریف لائے ہیں، یہ باسر کاظمی صاحب، ناصر کاظمی صاحب کے صاحبزادے ہیں. میں ان سب کا میں دہلی میں استقبال کرتا ہوں، ہندوستان میں استقبال کرتا ہوں. انور مسعود صاحب ہیں، یہ ہمارے زبیر صاحب ہیں، یا ہمارے دیگر دوست ہیں نبیل وغیرہ. پیش کرتا ہوں کہ زمانہ ہے زمانے کی نگاہ. اصل میں آپ کے چہرے نہیں دکھائی دے رہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ کی آنکھوں میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ روشنیاں جو ہیں مانے ہیں. ارادہ چھوڑیے اپنی حدوں سے دور جانے کا، زمانہ ہے زمانے کی نگاہوں میں نہ آنے کا. میاں کہاں کی دوستی، کن دوستوں کی بات کرتے ہو؟ کہاں کی دوستی، کن دوستوں کی بات کرتے ہو؟ میاں دشمن نہیں ملتا کوئی اب تو ٹھکانے کا. کہاں کی دوستی، کن دوستوں کی بات کرتے ہو؟ میاں دشمن نہیں ملتا کوئی اب تو ٹھکانے کا. اور یہ دو شعر بطور خاص نظر کروں گا جشن بہار کی اس عظیم محفل کی نظر کروں گا، جہاں صرف شاعری سنی جاتی ہے، جہاں صرف ادب سنا جاتا ہے. اس محفل کی نظر ہے میرے یہ دو شعر کہ میاں دشمن نہیں ملتا کوئی اب تو ٹھکانے کا. ہندوستان کی صدیوں کے تاریخی سفر اور تہذیبی سفر کا ایک موضوع ہے جس کو میں نے غزل بنانے کی کوشش کی ہے. میاں دشمن نہیں ملتا، کہاں کی دوستی، کن دوستوں کی بات کرتے ہو؟ میاں دشمن نہیں ملتا کوئی اب تو ٹھکانے کا. نگاہوں میں کوئی بھی دوسرا چہرہ نہیں آیا. واجپئی جی اگر تشریف رکھتے ہوں تو دیکھیں میں شعر پیش کر رہا ہوں، غزل میں کس مضمون کو نظم کیا ہے. نگاہوں میں کوئی بھی دوسرا چہرہ نہیں آیا، بھروسہ ہی کچھ ایسا تھا تمہارے لوٹ آنے کا. نگاہوں میں کوئی بھی دوسرا چہرہ نہیں آیا، نگاہوں میں کوئی بھی دوسرا چہرہ نہیں آیا، بھروسہ ہی کچھ ایسا تھا تمہارے لوٹ آنے کا. اور آخری شعر، نگاہوں میں کوئی بھی دوسرا چہرہ نہیں آیا، بھروسہ ہی کچھ ایسا تھا تمہارے لوٹ آنے کا. آخری شعر آپ سب کی نظر اپنے آپ کو ٹٹولیے، میرے اس شعر کے آئینے میں دیکھیے اپنے آپ کو. بھروسہ ہی کچھ ایسا تھا تمہارے لوٹ آنے کا، یہ میں ہی تھا بچا کے خود کو لے آیا کنارے تک. سنیے اب، قبول کیجئے شعر کہ یہ میں ہی تھا بچا کے خود کو لے آیا کنارے تک، سمندر نے بہت موقع دیا تھا ڈوب جانے کا. یہ میں ہی تھا بچا کے خود کو لے آیا کنارے تک، سمندر نے بہت موقع دیا تھا ڈوب جانے کا. بہت معافی چاہتا ہوں، پڑھ نہیں پاؤں گا ورنہ میں ضرور خدمت انجام دیتا. بس یہیں مجھے اجازت دے دی.